الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ قریش کی تفسیر عرض کی جائے گی، بیان کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے جو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس ہیں، بس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن دیا. جیسے کل بات آئی تھی کہ سورۃ الفیل اور سورۃ قریش کے درمیان گہرا ربط ہے، گہرا تعلق ہے. پچھلی سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس خاص انعام اور احسان کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مکہ والوں کو ابرہہ سے اور اس کے حملے سے بچایا، صرف اس بنیاد پر کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونی ہے. اب اس صورت میں اہل مکہ پر اللہ نے کیا انعامات کیے، کیا احسانات کیے، ان کا تذکرہ فرمایا. ان دونوں صورتوں میں گہرے تعلق کی وجہ سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی. پہلی رکعت میں سورۃ التین پڑھائی، دوسری رکعت میں سورۃ الفیل اور سورۃ قریش دونوں ملا کر پڑھائی. اب یہ قریش ہے کون؟ نضر بن کنانہ کی نسل سے جو لوگ ہیں وہ قریش. اب بات یہ ہے کہ ان کو قریش کہا کیوں جاتا ہے. بہت سی باتیں اس کے تعلق سے کہی گئی ہیں. جو مشہور بات وہ یہ ہے کہ قریش کے جو لوگ تھے وہ حرم سے باہر مختلف جگہوں میں آباد تھے. قصی بن کلاب نے ان تمام کو جمع کیا اور حرم کے سامنے ان کو آباد کیا. تو عربی زبان میں تقرشہ کہتے ہیں مختلف بکھری ہوئی چیزوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا. اس اعتبار سے جمع ہو گئے، ان کو قریش، یہ قریش کہلائے. یہ مکہ میں آباد تو ہو گئے. اب آباد ہونے کے بعد یہاں کا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں زراعت کی کوئی صورت نہیں تھی، یہاں کوئی پیداوار نہیں ہوتی تھی. تو ان کی ضروریات زندگی کا دار و مدار تجارت پر تھا. تجارت کے لیے یہ دو سفر کیا کرتے تھے، ایک سفر یمن کا، ایک سفر شام کا. سردی کے موسم میں یمن کا سفر کرتے تھے کیونکہ وہاں کا علاقہ گرم تھا، اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے، وہاں کا علاقہ ٹھنڈا تھا. اب اس پورے علاقے میں حکومت اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور اکنامک ریسورس نہ ہونے کی وجہ سے، اکنامک معاشی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے غربت بہت زیادہ تھی. تو قافلوں کی لوٹ مار ہوتی تھی، قافلوں کو لوٹا جاتا تھا. جو سفر کرنے والے قافلے ہیں ان کی جان اور مال دونوں کے ہمیشہ خطرے رہا کرتے تھے. لیکن قریش کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ امن و امان کے ساتھ ہر جگہ جایا کرتے تھے، بغیر کسی دشواری کے ہر جگہ پہنچ جایا کرتے تھے تجارت کے لیے. نہ ان کو راستے میں لوٹ مار ہوتی تھی، نہ کسی طرح کی کوئی پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ یہ مکہ کے متوالی ہیں، پاسبان حرم ہیں، ان کا احترام کیا جاتا تھا. اور خاص کر اس واقعے کے بعد جو ابرہہ کا ہوا، کہ ابرہہ کے ساتھ جو اللہ نے معاملہ کیا، اس کے بعد تو قریش کی اور کفار اسی طرح مکہ والوں کی اللہ لوگوں کی نظر میں اور زیادہ ان کا مقام بڑھ گیا. کیونکہ بھئی ان کو چھیڑنا گویا ایک غیبی مدد کو چھیڑنا ہے، تو ان کو وہ رکھا کرتے تھے. ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ، احترام کا، اکرام کا معاملہ کیا کرتے تھے. لوٹ مار ان کے اندر نہیں ہوتی تھی. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر وہی تین احسانات یہاں پر ان کو یاد دلائے ہیں کہ اللہ نے کیا احسانات کیے. سب سے پہلا جو اللہ نے یہاں پر احسان بیان کیا کہ گرمی سردی کے موسم میں تم آسانی کے ساتھ سفر کرتے ہو، سفر کی سہولت اللہ نے عطا فرمائی ہے. یہ بہت بڑا اللہ کا احسان تھا جو کہ دوسرے قبائل کے ساتھ نہیں تھا. ایک احسان تو اللہ نے یہ بیان فرمایا.
دوسرا احسان اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ایسی زمین پر بسنے کے باوجود جہاں پر نہ کوئی گھاس اگتی ہے وہاں پر اللہ رزق ان کے آسانی کے ساتھ پہنچا دیتا ہے، رزق فراہم ہو جاتا ہے۔ ایسی چیز کہ ایسی جگہ جس کے متعلق قرآن نے فرمایا گیا وادٍ غیر ذی زرع، وادی غیر ذی زرع، یعنی وہاں پر کوئی گھاس تک نہیں اگتی تھی، ایسا مقام تھا، ایسی جگہ تھی، ایسی آبادی تھی وہاں پر۔ اللہ نے ایسے موقع پر ان کے رزق کا اہتمام کیا۔ تیسرا جو احسان اللہ نے بیان کیا کہ امن قائم کرنے والی کسی حکومت کے نہ ہونے کے باوجود ایسا امن اللہ نے، ایسا سلامتی کا ماحول ان کے لیے قائم فراہم کیا کہ وہ ہر جگہ آرام کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ یہ تین احسانات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ کیوں یہ احسانات ان کے ساتھ کیوں ہوئے؟ The Ka'batullah was the basic cause of their security and economic prosperity. کہ کعبۃ اللہ ہی ایک بنیادی وجہ ہے ان کے محفوظ ہونے کے سفر کی وجہ سے اور ان کے راستے کے محفوظ ہونے کی وجہ سے کہ آسانی کے ساتھ ہر جگہ چلے جایا کرتے ہیں اور ان کی اکنامک میں کوئی کمزوری نہیں آ رہی، اس کی بنیادی وجہ کعبۃ اللہ ہے۔ This surah reminds them that Allah has blessed with the special favor only because you are the caretaker of کعبۃ اللہ، کہ اللہ کا یہ بڑا احسان اس لیے ہوا کہ کعبۃ اللہ کے متوالی ہیں، اس کی پاسبانی کرتے ہیں، جو حجاج وہاں پر آتے ہیں یہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ پھر یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ نے رب هذا البیت کہہ کر اشارہ کیا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، معبودان باطل کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہ اس کا تقاضا ہے، یہ احسانات جو اللہ نے کیے ہیں یہ احسانات کا تقاضا ہے۔ اگر یہ احسانات کے باوجود بھی وہ نہیں کرتے تو ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے۔ ویسے تو شرک کرنا تو کسی کے لیے نہیں ہے، لیکن جن پر اتنے سارے احسانات کیے گئے ہوں ان احسانات کے باوجود بھی وہ اللہ کی طرف نہ آئیں تو یہ سب سے بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور دیکھیے کسی ملک کے چلنے کے لیے سب سے اہم دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اکنامک، دوسرا ہوتا ہے سیفٹی پیس۔ ایک روٹی پانی کا انتظام، دوسرا ملک کی حفاظت کا انتظام۔ یہ دو چیزیں ہر ملک کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو چیزوں کے لیے بہت سا مال خرچ ہوتا ہے۔ ایک اکنامک کو مضبوط بنانے کے لیے کہ معیشت کو مضبوط بنایا جائے، ایکسپورٹ کا وہاں پر کاروبار کیا جاتا ہے، امپورٹ کا کاروبار کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ملک کو معاشی اعتبار سے مضبوط کیا جائے۔ اور دیکھتے ہیں کہ فزیکلی اعتبار سے یعنی سیف بنایا جائے ملک کو، کیسے آرمی کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، اس طرح دوسری خفیہ ایجنسیز ہے ان کے ذریعے ملک کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہر ملک کے چلانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ دو چیزیں اللہ رب العالمین نے بغیر مانگے مکہ والوں کو عطا کی تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بغیر مانگے ایک چیز کا مل جانا، دوسرا اتنی بڑی چیز کا مل جانا جس پر زندگی کا دار و مدار ہو، تو یہ پھر وہ احسان ہے جس کا کوئی بدلہ چکا نہیں سکتے۔ لیکن ایک وقتی طور پر ایک دنیا میں جب تک رہیں تب تک تو اللہ کی عبادت کر کے اس کا کچھ کوشش کریں بدلہ ادا کرنے کی، وہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ترغیب دلائی ہے۔ پچھلی صورت میں اللہ رب العالمین نے بڑے واقعے کا تذکرہ کیا، اس صورت میں احسانات کا تذکرہ کر کے ان احسانات کا تقاضا کیا ہے اس کو بیان کیا۔ اب پورا ہونے کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بہت اہم بات لکھی ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک اللہ رزق عطا کرتے ہیں، دوسرے خوف سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی بات نہیں کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر نہیں چلتا ہے، تو پھر اللہ ان دونوں چیزوں کے ذریعے اس کو یہ دونوں نعمتیں اس سے سلب کر لیں گے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بنعم اللہ فذاقها اللہ لباس الجوع۔ یعنی ایک گاؤں ایسا تھا، ایک بستی ایسی تھی جہاں پر اللہ کا رزق آیا کرتا تھا، من کل مکان، ہر جگہ سے، فکفرت بنعم اللہ، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ نے کیا کیا؟ فذاق اللہ لباس الجوع والخوف،
یعنی ان کو اللہ نے بھوک کے ذریعے مارا، پھر اللہ نے بھوک کا مزہ چکایا انہیں اور خوف ان کو دلایا اللہ۔ دو چیزیں ہیں، اگر بندہ نہیں کرے گا تو پھر اللہ اس کو بھوک کے ذریعے اس کو بھوک کا مزہ چکائے گا، اور دوسری بات اس کو امن و امان حاصل نہیں ہوگا، ایک بات۔ اور آخری بات کہ ہر سورت کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ اس سورت کی تاثیر یہ ہے، ایک وظیفہ ہے کہ جب کسی کو خوف محسوس ہو کسی مصیبت کا یا دشمن کا، تو وہ اس سچویشن میں اس سورت کی تلاوت کا اہتمام کریں، انشاءاللہ وہ خوف اور وہ پریشانی اس سے دور ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔